ایک ایسا جاندار جس نے نہ کبھی زمین پر قدم رکھا نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جسے سنتے ہی شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا۔ ایک ایسا جاندار جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جس کا وجود ایک پوری قوم کے لیے اللہ کی نشانی بنا، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن اس واقعے میں اصل حیرت صرف یہ نہیں کہ ایک اونٹنی اللہ کی نشانی بن کر ظاہر ہوئی، اصل حیرت اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک قوم نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا، انہیں ایک ایسی نشانی دکھائی گئی جسے دیکھ کر انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر اسی نشانی کو دیکھنے والی قوم نے کیا کیا؟ جس چیز کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اسی کے خلاف بغاوت کر دی، اور پھر ایک ایسا انجام آیا جس نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، آخر وہ کون لوگ تھے؟ ان کا نبی کون تھا؟ وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے؟ اللہ نے انہیں کیا نشانی عطا کی؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ کون سا فیصلہ تھا جس کے بعد ان کے پاس توبہ اور واپسی کا راستہ تقریباً ختم ہو گیا؟ یہ صرف ایک اونٹنی کا قصہ نہیں، یہ ایمان اور انکار کے درمیان کھڑی ایک نشانی کا واقعہ ہے۔ یہ تکبر کے انجام کا واقعہ ہے۔ یہ اس بات کا واقعہ ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے نشانی دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہ کرے تو پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کردہ حقیقت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی طرف اپنے انبیاء بھیجے۔ انہی قوموں میں ایک قوم سمود بھی تھی۔ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ زمین میں آباد تھے اور اپنے گھروں کو مضبوط پہاڑوں کو تراش کر بناتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی اس طاقت اور تعمیر کا ذکر ملتا ہے۔ وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں میں تراشتے تھے اور انہیں محفوظ سمجھتے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا، اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ لیکن قوم کے بہت سے لوگوں نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے ہی لوگوں میں سے ایک انسان کی بات مان لیں؟ ان کے اندر تکبر بھی تھا اور اپنی طاقت پر بھروسہ بھی۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم کے سرداروں نے انکار کیا۔ پھر معجزے کا مطالبہ کیا گیا، جہاں سے واقعہ ایک انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے معلوم ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک واضح نشانی عطا فرمائی۔ وہ نشانی تھی اللہ کی اونٹنی۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی جسے قوم نے خود پالا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا تھا، یعنی معاملہ ایک جانور کا نہیں تھا، اصل معاملہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی اور رسول کی صداقت کا تھا۔ قوم کے سامنے اب ایک واضح نشانی موجود تھی، لیکن نشانی کے ساتھ ایک حکم بھی دیا گیا، اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں کھانے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اور اس کے پانی پینے کے بارے میں بھی خاص حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ پانی کی باری مقرر تھی، ایک دن پانی کا حصہ قوم کے لیے تھا اور ایک
ایک مقرر دن اونٹنی کے لیے، یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ یعنی اب صرف یہ دیکھنا نہیں تھا کہ وہ معجزہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ اصل امتحان شروع ہو چکا تھا۔ یہاں ذرا غور کیجئے، انسان اکثر معجزہ دیکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ہمیں کوئی نشانی دکھا دی جائے تو ہم مان جائیں گے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سامنے نشانی آ گئی۔ اب مسئلہ نشانی دیکھنے کا نہیں رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف بتا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن قوم کے اندر انکار بڑھتا گیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن بہت سے لوگ سرکش ہو گئے، انہیں اللہ کی نشانی بھی برداشت نہ ہوئی، ان کے دلوں میں مخالفت بڑھتی گئی، اور وہ پھر مرحلہ آیا جس کا انجام انتہائی خوفناک تھا۔ اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس نشانی کو جھٹلایا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر کیا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کی تنبیہ کو نظر انداز کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہیں عذاب آ پکڑے گا، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی جاری رکھی۔ انہوں نے اللہ کی نشانی کے خلاف ہاتھ اٹھایا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو۔ یہ ایک مقررہ وقت تھا، ایک مہلت تھی، ایک آخری موقع تھا، لیکن جن لوگوں کے دل حق سے دور ہو چکے تھے وہ اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ 3 دن کی مہلت، 3 دن بہت معنی رکھتے ہیں۔ سوچئے ایک قوم جس نے اللہ کی نشانی کو دیکھا، ایک نبی کی بات سنی، تنبیہ بھی سن لی، اور پھر بھی اپنے انجام سے نہ بچ سکی۔ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت بھی ان کے لیے نجات کا سبب نہ بنی، کیونکہ اصل مسئلہ وقت کی کمی نہیں تھا، اصل مسئلہ دل کا انکار تھا۔ انسان کو بار بار سمجھایا جائے، نشانیاں دکھائی جائیں، نصیحت کی جائے، لیکن اگر وہ ضد پر قائم رہے تو وہ صرف مزید وقت ملنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ عذاب کیسے آیا؟ قرآن مجید میں ان کے انجام کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان پر ایک سخت عذاب آیا، ایک زوردار چینخ نے انہیں پکڑ لیا، ایک شدید جھٹکے نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، جو اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ان کی مضبوط آبادیاں انہیں محفوظ رکھیں گی، اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ان کے وہ گھر جنہیں وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے انہیں بچا نہ سکے، ان کی طاقت انہیں بچا نہ سکی، ان کی دولت انہیں بچا نہ سکی، ان کی تعداد انہیں نہ بچا سکی، اور سب سے بڑھ کر ان کا انکار انہیں نہ بچا سکا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کی نجات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ یہاں اس واقعے کا ایک اور بڑا سبق سامنے آتا ہے۔ نجات طاقت سے نہیں ملتی، نجات تعداد سے نہیں ملتی، نجات بڑے گھروں سے نہیں ملتی، نجات اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ سمود کے پاس طاقت تھی، وہ پہاڑوں کو تراش سکتے تھے، وہ مضبوط گھر بنا سکتے تھے، لیکن وہ اللہ کے عذاب کے سامنے اپنی طاقت استعمال نہ کر سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن قوم نے اس پیغام کو قبول نہ کیا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق، محترم ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ صرف ایک عجیب و غریب قصہ نہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان سوچے جب اللہ کی نشانی سامنے آ جائے تو انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، جب اللہ کا حکم واضح ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، جب نبی اللہ کا پیغام پہنچا دے تو انسان کو اپنی ضد پر قائم رہنا چاہیے یا حق کے سامنے جھکنا چاہیے۔ سمود نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی دیکھی، لیکن انہوں نے نشانی دیکھنے کے باوجود اطاعت نہیں کی، یہی ان کی تباہی کا سبب بنا۔ ایک سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، آج ہمارے پاس حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ نشانی موجود نہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اللہ کا پیغام موجود ہے، اللہ کے احکام موجود ہیں، ہمیں حق اور باطل کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت
عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ظلم سے بچنا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تکبر سے بچنا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف نئی نئی نشانیاں دیکھنے کے منتظر رہتے ہیں، یا جو حق ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کے سامنے بھی جھکتے ہیں؟ سمود نے نشانی مانگی تھی، نشانی آ گئی، لیکن نشانی نے انہیں فائدہ نہ دیا کیونکہ ان کے دل حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ وہ اونٹنی اصل میں کیا تھی؟ وہ اونٹنی ایک نشانی تھی، قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا۔ اس لیے اس واقعے کی اصل اہمیت اونٹنی کی جسمانی خصوصیات میں نہیں بلکہ اس حقیقت میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت اور حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت کی نشانی بنایا تھا۔ اسے دیکھ کر قوم کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ جس چیز کو چاہے اپنی نشانی بنا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت انسان کی سوچ سے کہیں بڑی ہے۔ انسان اپنی آنکھ سے صرف ظاہری چیز دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری حقیقت کو جانتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کا حکم آ جائے تو مومن کا کام بحث اور ضد کرنا نہیں بلکہ اطاعت کرنا ہے۔ قوم سمود کی سب سے بڑی غلطی صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس کے پیچھے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے، وہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑ رہے تھے، وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ ان کے اندر تکبر تھا، اور جب انسان کے اندر تکبر آ جائے تو کبھی کبھی وہ اپنے سامنے موجود حقیقت کو بھی جھٹلانے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف پرانی قوموں کا واقعہ تھا اور ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید کے واقعات ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی طاقت، دولت، گھر، عہدے یا حیثیت پر غرور ہونے لگے تو ہمیں قوم و سمود کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی مضبوط تھے، وہ بھی اپنے گھر کو محفوظ سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی طاقت کسی کام نہ آئی۔ اسی لیے اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل حفاظت اللہ کی طرف سے ہے اور اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اب اس سوال کی طرف واپس آتے ہیں، وہ کون سا جاندار ہے جس نے نہ کبھی زمین پر قدم رکھا اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا؟ اس سوال کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے واقعے سے جوڑا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس اونٹنی کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن سے ثابت ہے، اور ایسی تفصیلات کو حقیقت نہیں بنانا چاہیے جن کے واضح بنیاد قرآن مجید میں موجود نہیں۔ اصل حیرت یہ نہیں کہ ہم ایک عجیب قصہ سن کر حیران ہو جائیں، اصل حیرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے سامنے اپنی نشانی ظاہر کی، انہیں واضح حکم دیا، انہیں مہلت دی، انہیں خبردار کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور پھر وہ عذاب سے نہ بچ سکے۔ اس لیے اس واقعے کو صرف سن کر آگے نہ بڑھ جائیں، اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر میرے سامنے اللہ کا حکم واضح ہو تو کیا میں اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی بات مانوں گا؟ اگر مجھے اپنی غلطی کا علم ہو جائے تو کیا میں فوراً اللہ کی طرف واپس آؤں گا؟ اور اگر مجھے اپنی طاقت پر غرور ہونے لگے تو کیا میں یاد رکھوں گا کہ قوم سمود بھی طاقتور تھی لیکن اللہ کے سامنے بے بس ہو گئی؟ محترم ناظرین، قومیں صرف کمزوری کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی طاقت، غرور اور نافرمانی بھی انسان کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے۔ قوم سمود کے پاس پہاڑ تھے، مضبوط گھر تھے، طاقت تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی کے سامنے ان میں سے کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں تنبیہ کی، اللہ کی نشانی ان کے سامنے آ گئی ہے، لیکن انہوں نے حق قبول نہ کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب مہلت ختم ہو گئی، عذاب آیا اور وہ لوگ جنہیں اپنے مضبوط گھروں پر ناز تھا انہی گھروں میں بے جان پڑے رہ گئے۔ یہی قرآن مجید کے اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے تکبر نہ کرو، اپنی طاقت پر غرور نہ کرو، اور جب حق تمہارے سامنے آ جائے تو اسے پہچان کر قبول کر لو، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں کہ اسے کتنی مہلت دی گئی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، سانس ہے، توبہ کا موقع ہے، لیکن اللہ کی طرف واپس آنے کا موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا
کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور تکبر و نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔